الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے جنت کی چابیاں، اور اس سلسلے میں ہم الحمدللہ ان اعمال کے بارے میں سنتے ہیں جو گویا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، وہ چابیاں ہیں جنت میں داخلے کی۔ جی ہاں، تیار ہو جائیے، آج ایک نہیں دو اعمال کے بارے میں سنیں گے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، جو جنت کی گویا چابیاں ہیں۔ آج ایک عمل جو ہم نے سننا ہے، بظاہر اس پر توجہ لوگوں کی کم ہوتی ہے، اسے کوئی بہت بڑا عمل نہیں سمجھتا، اور اسی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات اسے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کرنا ضروری ہے، اور نہ کریں تو بندہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ عمل ہے سنت مؤکدہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اب غور کریں وہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد یعنی ظہر کے فرضوں کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کی اہمیت آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں یعنی ایک گھر بنا دیا جائے گا، اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ اتنی شاندار فضیلت ہے۔ اب کیا ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ان سنتوں کو پڑھتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ صرف فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ایٹ لیسٹ سنت موقدہ، بلکہ ہمیں تو غیر موقدہ بھی اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ اتنی نیکیاں، اتنی برکتیں، اور پھر ہم چھوڑ دیں؟ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیو، دن رات کی یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، اور ان 12 رکعتوں کی مداومت پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ جنت کے اعمال میں سے ایک عمل اور جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد جلدی جلدی مسجد سے بھاگ نکلتے ہیں، اور جمعہ کے بعد والی جو سنت مؤکدہ ہیں نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا مسجد میں آ کر یا گھر آ کر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، یا تو مسجد میں پڑھ لیں یا گھر جا کر پڑھیں۔ فقط جمعے کے 2 فرض پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب بہت کچھ کر لیا، تیار ہو کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر نماز پڑھنے پہنچے اور صرف فرض پڑھ کے چلے گئے۔ اتنی جلدی کیوں ہے ہمیں مسجد سے نکلنے کی؟ ذرا غور کیجئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہونا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو یہ دیکھو اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے، مسجد سے کنیکشن کیسا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ مسجد میں اول تو جاتے نہیں، جاتے تو بے قرار رہتے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، اور مسجد کے باہر ایسی ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی، فش وداؤٹ واٹر۔ لیکن ہم کیا ایسے ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر ایسے مسلمان ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار، بے تاب، جلدی نماز ختم ہو بس فوراً نکل جائیں، نہ دعا کرنی ہے نہ کسی سے ملاقات کرنی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سلام پھیرتے ہیں امام صاحب اور جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اللہ کے گھر میں گئے ہیں، باوقار انداز میں جائیں، جلدی نہ مچائیں، بیٹھیں وہاں پر، کچھ کلام پاک پڑھیں، کچھ درود پاک پڑھیں، کچھ ذکر اللہ کریں، نوافل پڑھیں۔ اللہ نے بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے، تو اس کی مہمانی کو لطف اٹھائیے نا، جلدی کس بات کی ہے؟ اور مانگے پھر دعا بھی کر کے جائیں۔ تو اتنی جلدی نہیں مچانی چاہیے، یہ بے قراری اچھی نہیں ہے۔ کسی آپ بڑی شخصیت کے گھر جائیں اور وہاں جا کر ہبڑ دبڑ مچائیں اور جلدی جلدی کرتے رہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ کیسا انسان ہے، آیا اور جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ دنیا والوں کے پاس جائیں تو پرسکون انداز میں بیٹھیں، وقت گزاریں، اور اللہ کے گھر میں جائیں تو جانے کی جلدی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں جائیں، پرسکون ہو جائیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ مہمان خوش ہو کر جائے۔ جب اللہ کے گھر میں جائیں گے، اس کے مہمان بنیں گے، تو اس نے خالی نہیں لوٹانا، اس نے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے بھیجنا ہے۔ اچھے مہمان بھی تو بنے نا۔ تو امید ہے کہ اب مسجد میں جائیں گے تو جلدی نہیں کریں گے، کم از کم سنت موقدہ ادا کریں گے، اور مرحبا سنت غیر موقدہ اور نوافل بھی ادا کریں۔ تو بہرحال آج ایک جنت میں لے جانے والا عمل جو ہم نے سنا وہ ہے سنت موقدہ۔ آئیے نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اب کسی صورت بھی فرض تو چھوڑنے ہی نہیں ہے،
سنت موقدہ بھی نہیں چھوڑیں گے. کہیے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. ایک اور عمل بتانا ہے آپ کو، اور وہ عمل سبحان اللہ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آخرت میں تو جو ملنا ہے. میں سچ بتاؤں، اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے نا، زندگی میں رقت قلب حاصل کرنی ہے، زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس عمل کے پابند بن جائیں. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا. پھر جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. پھر سب سے پہلا قول جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، تم سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو. تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوں تو تم نمازیں پڑھو. اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں نبی پاک نے 4 عمل کرنے والوں پر، 4 عملوں پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاروں عمل ہی جنت میں لے جانے والے ہیں، جنت کی چابیاں ہیں. غور سے سنیے، مسلمانوں کو بکثرت سلام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور نماز تہجد پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ رمضان میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں، سحری کے لیے عموماً اٹھتے ہی ہم. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ لی ہو اور عشاء کی نماز کے بعد بندہ کچھ دیر بھی سو جائے اور اب اٹھے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تو اب تہجد پڑھ سکتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں جناب تہجد کا وقت لیٹ نائٹ جا کر شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے اول وقت میں عشاء پڑھ لی ہے اور آدھے گھنٹے بعد ہی آپ اٹھ گئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات 9 ساڑھے 9 بجے ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر بھی آرام ہو جائے، اب اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے. اب تہجد کی زبردست عادت رمضان میں پڑ سکتی ہے. سحری میں اٹھیں، تہجد ادا کریں، پھر سحری کر لیں. تو رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر، نوافل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ پریکٹس سارا سال آپ کو کام آئے گی. اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے والا بنا دے، آپ کو بھی یہ عمل کرنے والا بنائے. اور جو 4 عمل سنے ہیں غور کیجئے گا کہ اب اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں. سلام کو بکثرت عام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، مسلمان کو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں اور برکتیں حاصل کیجئے. بہرحال آج کے سلسلے میں جنت کی چابیوں میں بالخصوص تو 2 عمل سنے، باقی بھی کچھ اعمال سنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے بلا حساب، اور آپ کو بھی یہ شرف عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. جنت کی چابیاں سلسلہ ہوگا، پھر کچھ اعمال ہوں گے اور وہ اعمال ہوں گے جنت میں لے جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال صالحات میں جنت دلائیں گے، رحمت خدا کی